معروف نہیں کرتا ہے تب بھی اس کو معروف کا حکم دینا ہے، اور منکر سے روکنے والا اگر خود منکر سے نہیں رکا ہے تب بھی اس کو منکر سے روکنا ایک مستقل نیکی ہے۔ اسی طرح بہت سارے دروس میں یا گزشتہ دروس میں جو باتیں آئیں، آداب میں سے کہ اصل مطلوب تو شریعت کا یہ ہے کہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بہت زیادہ نقصان دینے والی چیز ہے آخرت میں۔ جیسے کہ کہا گیا کہ وہ اتنا چیختا چلاتا ہوگا آگ میں کہ دوسرے جہنمی پریشان ہو کر کے اس سے کہیں گے تم تو ہمیں معروف کا حکم دیتے اور منکر سے روکا کرتے تھے، تو جواب میں وہ کہے گا کہ ہاں معروف کا حکم دیتا تھا، میں خود نہیں کرتا تھا، منکر سے تمہیں روکتا تھا، میں خود منکر کرتا تھا، تو نتیجے میں آگ کا ایندھن ہو گیا۔ یہ سارے جو ہے مصائب، مشکلات، پریشانیاں وہاں برداشت کرنی پڑیں گی اگر یہاں آدمی قول و فعل میں تضاد کرتا ہے۔ چلیے آج کے درس میں جو آداب ہیں ان آداب میں سب سے پہلا جو ادب وہ ہے عدم تتبع العورات۔ وہ جو لوگوں کے پوشیدہ راز ہیں یا لوگوں کی پوشیدہ خامیاں ہیں، نظروں سے چھپی ہوئی جو غلطیاں ہیں، اس کو تلاش کرنا، اصلاح کے نام پر، دعوت کے نام پر اسے ڈھونڈتے رہنا، اور ڈھونڈ کر کے ان کی غلطیوں کو معلوم کر کے جو ہے ان کی اصلاح کی کوشش کرنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ جو غلطیاں ظاہر ہوں، دکھائی دے رہی ہیں، ان غلطیوں پر بولنا چاہیے، ان غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جو آپ کے علم میں ہے ہی نہیں، جسے آپ جانتے ہی نہیں، ایسی غلطیوں کی کھوج میں لگنا، معلوم کریں گے کیا کیا غلطیاں رہتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کی اصلاح کریں گے، نہیں۔ جا کر کے دیواروں پر سے کان لگا لینا، جا کر کے جو ہے راتوں میں تحقیق کرنے کی کوشش کرنا وغیرہ وغیرہ، تو آپ کو اس کی اجازت نہیں، الا یہ کہ معاشرے میں جو سربراہ ہیں، جو حاکم ہیں، جزاک اللہ، جو حاکم ہیں، جو سربراہ ہیں، وہ اگر ایسے کوئی جرائم ہو چکے کہ جن کی تحقیق اور تفتیش ضروری سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ محقق لگا دیں گے، تفتیش کرنے والا لگا دیں گے۔ ہر ایک کے لیے ایسا اصول نہیں ہے کہ آپ گھر گھر میں جائیں اور جا کر کے جانچ پڑتال کریں یا چھپ چھپ کر کے ان کا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں، کیا کیا خامیاں کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ اگر بازار میں چیزیں آپ کو ظاہر ہو گئیں، چلتے چلتے نظر آ گیا کہ آدمی غلطی کر رہا ہے، خلاف شرع کام کر رہا ہے، آپ اس کی اصلاح کیجیے۔ اسی کے لیے وہ اصول ہے نا، تدرج، ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روکو، نہیں تو زبان سے بول کر کے اصلاح کر سکتے ہو تو کرو، اور نہ دل میں اسے برا جانو۔ تو اس حوالے سے یہ ایک ادب ہے بہت بنیادی، تتبع العورات، جو بھی پوشیدہ خامیاں، خرابیاں ہیں، لہذا اس کی جانچ پڑتال کے لیے اس کے پیچھے لگنا، یہ جو ہے اس طرح سے جانچ کر کے معلوم کر کے انکار کرنا صحیح نہیں ہے، اصلاح کرنا درست نہیں ہے، ایسا کرنے کی اجازت نہیں، سوائے اس کے کہ اگر اس کی تحقیق ازحد ضروری ہو۔ مثال کے طور پر کوئی قاتل ہے، قتل کر دیا ہے کسی کو، اب یہ حکومتی افراد کی ذمہ داری ہوگی کہ بھئی مقتول تو چاہتا ہے کہ اس کو اس کا حق ملے، مقتول تو کہاں چاہے گا، اب ظاہری بات ہے مقتول چلا گیا، اس کے وارثین چاہتے ہیں کہ اس کو حق ملے، بھئی اس کے سلسلے میں انصاف ہو، مجرم کو پکڑا جائے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے لازمی طور پر تحقیقی جو ہے مجلس قائم ہوگی یا جانچ پڑتال کے لیے افراد متعین ہوں گے، اور وہ لوگ تحقیق کر کے جو ہے پکڑیں گے، گرفت میں لیں گے کس کو، قاتل کو۔ اگر اس میں بھی ہم کہیں گے کہ نہیں یہاں ایسا نہیں کر سکتے ہیں، قتل عام ہو جائے گا، کوئی بھی قتل کیا نکل گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں باقاعدہ تحقیق ہوگی، اس سلسلے میں جانچ پڑتال ہوگی، اس سلسلے میں اس کا جو ہے جائزہ لیا جائے گا یا اس سلسلے میں بحث ہوگی، لیکن بعض امور ایسے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ دعوت کو بنیاد بنا کر کے گھر گھر جا کر کے پوشیدہ چیزیں جو ان کی ہیں یا مخفی جو چیزیں ہیں، لا علمی یا علم میں جو چیزیں نہیں ہیں، ان کو بھی معلومات لے کر کے ان کی معلومات حاصل کر کے ان کی اصلاح کرنے لگیں، ٹھیک نہیں۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو عمومی انداز سے ہو سکتا ہے، خصوص اس طرح کا معاملہ وہاں ٹھیک نہیں۔ تو پہلی بات تو ادب میں یہ ہے۔ دوسری جو بات بنیادی وہ کیا ہے، عجب سے باز آنا چاہیے داعی کو،
دعوتی کام کرنے والے کو عجب نہیں کرنا ہے۔ یہ عجب کیا بلا ہوتی ہے؟ اصل میں لوگ اسے بڑا نہیں سمجھتے ہیں، خود ہی اپنے آپ میں وہ بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ کوئی کام کرتا ہے، کوئی کارنامہ کرتا ہے، اور اس کام اور کارنامے کو بنیاد بنا کر خود ہی بڑا سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو۔ اپنے آپ میں وہ جو ہے نا مگن اور مست رہتا ہے، لوگ کیا خیال کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اسے کچھ پتہ نہیں، یہ خود ہی پلان بناتا رہتا ہے، میں یہ کر رہا ہوں تو اب میں بہت بڑا ہو گیا، لوگ شاید میرے اس کام کو دیکھ کر بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے عجب کی جو بیماری آتی ہے نا، یہ بہت مضر بیماری ہے، بہت خطرناک بیماری ہے۔ تو دعوت کا کام کر کے، اصلاح کا کام کر کے آدمی یہ سوچے، اور وہ بھی خاص کر کے بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا، بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، سربراہ لوگ ہوتے ہیں، ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، معاشرے میں جن کی پکڑ رہتی ہے، وہاں کبھی کوئی دائی جا کر کے ان کی کسی خامی کی اصلاح کرتے ہوئے بات کرتے کرتے اپنے اندر یہ خیال لاتا ہے، کیا میں اب کتنا بڑا ہو گیا، میں کتنا عظیم آدمی ہو گیا کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو میں اب نصیحت کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈر ہوتا ہے کس بات کا، کہ ایسا کرنے سے ہو سکتا ہے یہ لوگ سختی کریں گے، حاکم جو ہے کوڑا لگائے گا، حاکم جو ہے کبھی ایسا کرنے سے ہو سکتا ہے کہ مجھے سزا سے دوچار کرے گا، نہیں سب کچھ کر رہا ہے، عجب آ جاتا ہے۔ ہم ان کو بھی جو ہے بڑے بڑوں کو بھی سمجھا کر آئے ہیں، فلاں کر کے آئے، تو یہ عجب کی بیماری دائی میں نہیں ہونا چاہیے۔ خود پسندی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ خود پسندی، اپنے آپ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی تعریف کرتے رہنا، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور دعویٰ کا کام کر کے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے باز آنا چاہیے، اس سے رکنا چاہیے۔ آج کے اس درس کا جو آخری مرحلہ ہے، یہ آخری ادب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایسے کچھ کام ہوتے ہیں کہ جن میں اختلاف ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی انکار کرنے کا معاملہ نہیں۔ اختلاف کیسا؟ دو طرح کا اختلاف ہوتا ہے۔ ایک اختلاف ہوتا ہے اصولی، ایک اختلاف ہوتا ہے تنوع، جس کو اختلاف کہتے ہیں فروعی۔ دو طرح کے اختلاف ہیں، اصولی اختلاف ہے، فروعی اختلاف ہے۔ اب وہ فروعی اختلاف کو کیا کہا جاتا ہے؟ اختلاف تنوع، اس کو ہم کہتے ہیں۔ مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی، اور ایک بڑا اہم مسئلہ ہے یہ۔ داعی دعویٰ کا کام کر رہا ہے تو اس کو ایسے معاملات جس میں اختلاف ہے، کیا اس میں انکار کا معاملہ کرنا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یا انکار نہ کرے؟ ہاں، اختلاف والا کوئی مسئلہ ہے تو اس میں انکار کرنا ہے، نہیں کرنا ہے؟ تو اس حوالے سے اصول کی جہاں تک بات آتی ہے، اللہ کی ذات کو ماننے کے سلسلے میں، وہ جو اصل ہماری اسلام کی بنیادیں ہیں، ان اصولوں کے سلسلے میں ظاہری بات ہے دنیا میں بہت سارے ایسے ہیں جس میں لوگوں کا اختلاف ہے، وہ نہیں مانتے، لہذا کئی معبود کو جو ہے انہوں نے وجود بخشا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، اس کے اصولوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جو اختلاف ہے نا انکار کرنے والوں کا، اہل السنہ والجماعہ یا مسلمانوں کے جو اصل اصول ہیں، یہ اصل اصول کو جو ہے کہ مان لے تو لہذا اختلاف ختم ہو گیا، نہیں مانتا ہے تو یہ جو اختلاف ہوگا، دنیا میں یہود ہیں، مجوس ہیں، نصارہ ہیں، کافر ہیں، مسلمان ہیں، یہ جو اختلاف ہے ان کا، وہ کس بات کو لے کر کے ہے؟ اصول کو لے کر کے، اصل کو لے کر کے اختلاف ہے۔ یہ جو اصولی اختلاف ہوگا، یہ اختلاف تضاد والا اختلاف ہے، بالکل تضاد ہے اس میں۔ جیسے کہتے ہیں نا دن اور رات، دونوں کو کبھی جمع کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں جمع کر سکتے، دونوں ایک دوسرے کی جو ہے مطلب ضد والی چیزیں ہیں، دن ایک ہے تو اس کے ضد میں رات ہے۔ تو ایسا جو اختلاف ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے اس کے ضد میں، جیسے اسلام، اس کے ضد میں کفر ہے۔ اب یہ جو اختلاف ہے اسلام اور کفر کا، یہ اختلاف ضد کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف باقی و برقرار رہے گا، اس میں آپ کو انکار کرنے کا حق ہے۔ آپ کفر کا انکار کر سکتے ہیں، آپ کہیں کفر نہیں قابل قبول ہوگا، آپ اسلام کو عام کریں۔ تو اس حوالے سے ایک جو اختلاف ہے وہ ضد والا اختلاف ہے، اس اختلاف میں آپ جو غلط چیز ہے دلیل کے ساتھ ہے، آپ اس کا انکار کریں گے۔ لیکن اب آئیے کون سا دوسرا اختلاف کون سا ہے؟ تنوع۔ دکھنے میں وہ اختلاف دکھتا ہے، لیکن تمام کی تمام چیزیں جو اختلاف والی نظر آ رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی باب میں جا کر کے متفق ہیں۔ دلیل بظاہر آپ کے پاس بھی ہے اس اختلاف کے لیے، اور بظاہر ان کے پاس بھی دلیل موجود ہے، اب اختلاف ہو گیا ہے، وہ ایک نظریہ رکھتے ہیں، آپ ایک نظریہ رکھ رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جب تک اہل علم کا جس مسئلے کو لے کر کے اجماع ہو گیا
یا دلیل اگر صاف اور صریح آپ کے پاس آ گئی، اس وقت تک دوسرے جو نظریہ ہے اس کا انکار آپ نہیں کریں گے، اس کے خلاف آپ نہیں بولیں گے۔ مثال اس کی دیکھیں آپ، سیدھی اور سادی بڑی اچھی سی مثال، بہت درست اور مناسب مثال اس کی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے بعد صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں۔ کیا حکم دیتے ہیں؟ کہ اگر جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو عصر کی نماز اس کی نہ ہو مگر بنو قریظہ میں۔ بنو قریظہ ایک مقام ہے، وہاں جا کر عصر کی نماز پڑھنا ہے۔ اب یہ تو دلیل آ گئی نبی علیہ السلام کی، حکم آ گیا نا نبی علیہ السلام کا، فرمان آ گیا۔ کیا فرمان آ گیا غزوہ احزاب کے بعد؟ کہ عصر کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ میں جا کر کے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ جس کا بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے کہ وہ کیا کرے؟ نماز عصر ادا کرے، تو کہاں جا کر ادا کرے؟ بنو قریظہ میں۔ نکل گئے صحابہ۔ اب دیکھیے اختلاف، تنوع جس کو کہتے ہیں، بظاہر اختلاف دکھائی دیتا ہے مگر حقیقت میں اختلاف نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں وہاں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مزاج آنا چاہیے، ایک دوسرے کو قبول کرنے کا مزاج آنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ اختلاف تضاد والا نہیں، ضد والا اختلاف نہیں ہے، یہ دکھنے والا اختلاف ہے لیکن اس میں گنجائش ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوا، صحابہ نکل گئے۔ اب جب صحابہ نکل گئے تو سورج کے غروب ہونے کا وقت قریب ہونے لگا۔ اب کچھ اصحاب نے، دیکھیے صحابہ نے نبی علیہ السلام ہی کی بات کو بنیاد بنا کر کے فہم اپنا جو ہے وہاں ایک ذہن دوڑا کر کے مطلب نکال لیا۔ اس کا کیا مطلب نکالا اس حدیث کا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے، اس سے نبی کی مراد یہ ہے کہ جلدی وہاں پہنچنا ہے۔ کہاں؟ بنی قریظہ۔ اب جلد پہنچنے کی طرف اس میں اشارہ ہے، اس لیے ہم ایک کام کرتے ہیں، نماز تو وقت پر پڑھنا ہے نا۔ اب اگر ہم بنو قریظہ پہنچ کر کے ہی نماز پڑھتے ہیں تو سورج ڈوب جائے گا، پھر سورج کے ڈوبنے کے بعد تو وقت نکل جاتا ہے۔ تو یہاں اصل میں مراد نبی کی تھی کہ جلدی پہنچنا ہے، آپ کو وہاں پہنچنا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اس حدیث سے یہ مطلب نکال کر کیا کیا؟ نماز ادا کر لی۔ دوسرے جو اصحاب تھے انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ کہاں پڑھنا ہے نماز؟ جا کر کے بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھنا ہے۔ یہاں انہوں نے جلدی کا مفہوم لینے کے بجائے کیا مفہوم لیا ہے؟ نماز ہی کا مفہوم، نماز ہی وہاں جا کر پڑھنے کی بات نبی نے کہی ہے، تو لہذا ہم وہیں جا کر کے نماز پڑھیں گے۔ اب سورج غروب ہو گیا، جا کر کے نماز وہاں ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات لائی گئی جب بعد میں کہ ایسا ایسے ہوا، اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ کچھ لوگ کیا کیے؟ یہ مطلب لے کر کے جلدی پہنچنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں مراد تھا یا نبی کی مراد تھی، لہذا انہوں نے وقت ہونے کے بعد نماز راستے میں ادا کر لی۔ کچھ نے کہا نہیں، نبی نے کہا قریظہ میں جا کر کے نماز ادا کرنا ہے، تو لہذا چلو ہم قریظہ میں جا کر ادا کرتے ہیں۔ سورج غروب ہو گیا، قریظہ میں جا کر ادا کر رہے ہیں۔ دو گروپ ہو گئے، اختلاف ہو گیا، لیکن دونوں کے پاس کیا موجود ہے؟ نبی کا فرمان موجود ہے، دونوں کے پاس دلیل موجود ہے۔ لہذا ایسی صورت میں اللہ کے نبی نے دونوں کو باقی و برقرار رکھا کہ دونوں ٹھیک ہیں، دونوں صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کبھی مفہوم میں اختلاف آ سکتا ہے، اب یہ مفہوم میں اختلاف آنے کے بعد بھی دلیلیں دونوں کے پاس ہیں، اسی دلیل سے انہوں نے ایک مطلب اخذ کیا، اسی دلیل سے انہوں نے ایک دوسرا مطلب لیا۔ انہوں نے دوسرا مطلب یہ لیا کہ نہیں، نماز ہی جا کر وہاں پڑھنا ہے، مراد یہاں اس سے جلدی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد یہاں اس کی مراد یہ ہے کہ بھئی جلدی کرو وہاں پہنچنے میں، تاکہ جو ہے نا وہاں پہنچ کر کے عصر کی نماز ادا کی جا سکے، یعنی اتنا جلدی کہ وقت بھی باقی رہے اور جا کر کے آپ کہاں پہنچ جائیں؟ بنی قریظہ پہنچ جائیں۔ جلدی کرو کا مطلب اتنا جلد جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے کہ وقت باقی رہے اور پہنچ جاؤ آپ قریظہ میں اور وہیں نماز ادا کر لو۔ تو یہاں اس سے انہوں نے یہ مطلب لیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث تھی لیکن دو مفہوم الگ الگ آ گئے، تو اس حوالے سے دونوں کو اللہ کے نبی نے باقی و برقرار رکھا۔ اب ہمارے یہاں بھی ائمہ کے مسائل ہیں نا، 4 ائمہ کے، یہ کون سے مسائل ہیں؟ اگر اصولی ہیں تب تو وہاں انکار کریں گے آپ، یہ غلط ہے، اصول کے خلاف ہے۔ لیکن اگر فروعی ہیں اور اس میں دلیل موجود ہے، صحیح دلیل موجود ہے، تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مزاج ہونا چاہیے۔ ڈائریکٹ اس کے لیے کافر، مشرک ایسے فتوے جھاڑنے سے بہتر یہ ہے، نص آپ کے پاس بھی واضح نہیں ہے، اس نص میں امکان ہے اس بات کا، دلیل میں امکان ہے اس بات کا، یا گنجائش ہے اس بات کی کہ یہ بھی مفہوم اس کا نکل سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اختلاف کو ختم کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں ہمارے ائمہ میں
فاتحہ خلف الامام کو لے کر کے مسئلہ ہے، پڑھنا نہیں پڑھنا وغیرہ وغیرہ، تکبیرات کو لے کر کے مسئلہ ہے، تشہد کو لے کر کے مسئلہ ہے، رفع الیدین کو لے کر کے مسئلہ ہے، واضح نص آپ کے پاس آ جائے، کوئی اس کا انکار کر دے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صریح فرمان کا انکار بھی بڑے مسائل پیدا کرنے والوں میں سے بڑا مسئلہ یا بڑے فتنے میں مبتلا کرنے والی چیزوں میں سے چیز ہو جائے گی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر گنجائش کا پہلو ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے برقرار رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسے ہی لفظی طور پر بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ لفظی طور پر اختلاف کی مثال کیا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، وہ جیسا سنا تھا انہوں نے ویسے اس کو یاد کر لیا، لیکن انہوں نے ایک اور صاحب سے قرآن سنا، وہی آیتیں وہ دوسرے انداز سے پڑھ رہے تھے، بہت پریشان ہو گئے کہ عجیب مسئلہ ہے، میں اللہ کے نبی سے تو ایسے نہیں سنا ہوں، لیکن آپ اس طرح سے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ گئے اور جا کر کے کہا اللہ کے نبی دیکھیے آپ نے اس طرح سے تلاوت کی تھی، انہوں نے اس طرح سے تلاوت کی، اب یہاں لفظ کا فرق آ گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قرأتوں کو باقی رکھا۔ کتنے قرأت ہیں؟ 7 قرأت میں قرآن نازل ہوا نا، دونوں قرأتوں کو اللہ کے نبی نے باقی رکھا، کہا ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، میں نے جو پڑھا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب وہاں اگر معانی اور مطالب میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، بظاہر لفظ میں فرق دکھائی دے رہا ہے آپ کو، تو ایسی صورت میں کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ تو دیکھیے لفظی اختلاف بھی اللہ کے نبی نے باقی رکھا، اور معنوی اور مفہوم کے اعتبار سے بھی فروعی اختلاف کو بھی بعض مقام پر اللہ کے نبی نے کہا درست ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ ڈائریکٹ صحابہ کرام کی جو اولاد تھیں یا ان سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا، موطا مالک وغیرہ جو کچھ ہے اس میں آپ دیکھیں تو امام مالک رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خود ایک صاحب نے آ کر کے امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ امام مالک کے جو مقلد ہیں ان کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ غصے میں آ گئے، کہا میں خود امام مالک کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ تو پھر غصے میں آ کر کہنے لگے کہ بھئی تم امام مالک کے مقلد کے پیچھے پڑھنے کی بات کر رہے ہو، میں خود امام مالک رحمہ اللہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، تو پھر اگر کوئی ان کے مقلد کے پیچھے نماز پڑھے تو غلط کیا ہے؟ تو اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے بڑے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن انہوں نے بڑے آسانی سے اس کا جواب دے کر مسائل کو حل کیا۔ ایسے ہی کئی مسائل ایسے تھے کہ جس میں امام شافعی رحمہ اللہ شاگرد ہیں امام مالک کے، لیکن پھر بھی اجتہادی معاملے میں اختلاف کیا اپنے استاد سے، کہا نہیں اس مسئلے میں جو ہے میرا موقف ہی ہے۔ اب بسم اللہ جہرن پڑھنے کے سلسلے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا جو نظریہ ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ کے نظریے سے مختلف ہے نا، اس کے باوجود گنجائش کا پہلو باقی رکھا جائے گا۔ بعض روایتوں میں صراحت ہے کہ آپ جہرن پڑھتے تھے، بعض روایتوں میں کہ آپ جہرن نہیں پڑھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ روایتوں کی بنیاد پر، ٹھوس اور صحیح روایتوں کی بنیاد پر اگر اس کے فہم کو لے کر کے کہیں کوئی اختلاف ہو بھی جائے تو گنجائش کا پہلو اس میں باقی رکھا جائے، اس کو لے کر کافر مشرک وغیرہ ہونے کے فتوے دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس سلسلے میں شیخ بن باز رحمہ اللہ نے بھی ہمارے اس دور کی مسئلوں میں ایک مسئلے میں کیا کیا تھا؟ اجتہاد کیا تھا، اور ویسے بھی حدیث ہے نا مجتہد خطا بھی کر جائے تو اس کو ایک ثواب ہے، اور اگر اس کا اجتہاد صحیح ہو جائے تو ڈبل اجر اس کو ملے گا۔ تو لہذا اسی کو بنیاد بنا کر کے انہوں نے بھی رکوع کے بعد والا جو ہاتھوں کے باندھنے کا مسئلہ اس کو لے کر کے یہ کہا تھا کہ ایک روایت کی بنیاد پر ہم یہ استدلال کرتے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا، اس حوالے سے ان کے پاس اپنے استدلال کا ایک طریقہ ہے اور انہوں نے ایک روایت سے استدلال کیا ہے۔ تو آدمی دونوں کا جائزہ لے، اطمینان قلب کرے، اور اس سلسلے میں اگر دوسرے لوگ مطمئن نہیں ہیں اس کے اپنے وجہت نظر سے یا اس کے مسئلے سے یا اس کے فروعی مسئلے میں جو اختلاف ہے اس سے، تو ٹھیک ہے، دوسرے کے لیے گنجائش کا پہلو باقی رکھنا چاہیے۔ اس طرح سے ایک داعی کے لیے، دعویٰ کا کام کرنے والے کے لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ میں دعویٰ کا کام کر رہا ہوں، یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف اصولی ہے یا فروعی ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کون سا اصولی ہے یا فروعی ہے۔ اگر اصولی اختلاف ہے تو آپ اس کا انکار کریں، آپ کہیں کہ نہیں یہ اختلاف ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا رد ہی کرنا ہوگا، اس کو ہم قابل قبول نہیں سمجھتے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فروعی اختلاف ہوتا ہے، اس میں گنجائش کی پہلو باقی رہتی ہے تو اس کو باقی رکھا جائے، اس میں اس طرح کی شدت نہ ہو کہ جس سے مزید جو ہے لوگوں کے قلوب میں، لوگوں کے اذہان میں نفرتیں پیدا ہوں، ایک دوسرے سے عداوت کا ماحول بنے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ 3 آداب تھے جو انتہائی اہم، اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ پوشیدہ جو چیزیں، خامیاں، خطائیں، غلطیاں ہیں، اصلاح کے نام پر اسے تانک جھانک کرنا یا اس کی جانچ پڑتال کرنا جہاں اس کی ضرورت نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔
دوسرا یہ ہے کہ اگر فروعی مسائل میں اختلاف ہے اور گنجائش کا پہلو باقی رہتا ہے تو اس کے باقی رکھنا چاہیے، اور جہاں پر اصولی اختلاف ہے اس میں آپ انکار کریں کہ یہ اصولی اختلاف ہے، اس لیے اختلاف قابل قبول نہیں، اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، اس حوالے سے اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دعویٰ کا کام کرتے ہوئے بڑوں میں کریں چھوٹوں میں کریں کسی میں بھی کریں، عجب کی بیماری نہیں آنی چاہیے کہ آدمی دعویٰ کا کام کرتے کرتے خود ہی کو اپنے آپ میں بڑا خیال کر لے، لوگ اس کو بڑا نہ سمجھیں، تو لہذا یہ عجب بھی ایسا ہے کہ اس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور آدمی اللہ کے یہاں جو ہے اس کی گرفت ہوگی، مواخذہ اس کا ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق اور بھی آداب ہو ممکن ہے، بہرحال اتنا جو بیان کیا گیا میری اپنی ذات کے لیے آپ سب کے لیے کافی وافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ساری باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، جائز ضروریات کو پورا فرمائے، ہر آفت ہر مصیبت ہر بلا ہر پریشانی سے ہمیشہ کے لیے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے خیر کے رزق کے برکتوں کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالی عقیدے کی درستگی پر مر کر جتنے قبرستان پہنچ چکے سب کی مغفرت فرما۔ اختتام زندگی پر ہماری زبانوں پر کلمہ توحید جاری فرما۔ موت کے وقت کی سختی، موت کے بعد کی پریشانی، قیامت کے دن کے ہولناکیوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ جنت الفردوس میں ہم تماموں کو جگہ عطا فرما۔ نماز فجر میں یہاں جتنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم یہاں اب اس وقت جتنے احباب ہیں ان کے گھر والوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، ان کو، ہم کو، سب کو اللہ تعالیٰ دیندار بنا۔ رب العالمین ہماری اصلاح فرما۔ شر جو باطل پرستوں کا ہے اللہ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام کے منصوبوں کو ناکام فرما۔ اسلام کی ترقی کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو اس میں کامیابی نصیب فرما۔ ہم تماموں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔